أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ستائش کبریائی اور بڑائی دے تمام تر کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالن ہار اور مشکل کشا ہے. ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت کائنات فخر موجودات ہادی سبل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات واسطے سرچشمہ ہدایت بن کے آئے، منبع رشد و ہدا بن کر آئے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العزت سانو قرآن سن کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ دی تفسیر جاری ہے اور یہ قرآن پاک ساڑے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے اور اے قرآن پاک جا بجا ساڑی رہنمائی کردا ہے. زندگی گزارن دے طور طریقے، سابقہ قوماں دے واقعات اور مستقبل دیا خبراں، علامات قیامت، قیامت دے احوال، اہل ایمان انہاں دی صفات اور انہاں دے مقام اور درجات دے حوالے نال قرآن پاک تفصیل نال سانو آگاہی دیندا ہے تاکہ اس قرآن پاک نو سن کے سمجھ کے اور اس تے غور و فکر کر کے اسی اپنی زندگیاں نو سنبھال لئیے اور اپنے ایمان نو اسی تازہ کریے اور کفر تو، گمراہی تو اور شرک تو بچ جائیے. اے قرآن ساڑی رہنمائی کردا ہے کہ سابقہ قوماں انہوں نے اپنے نبیاں دی، پیغمبراں دیاں نافرمانیاں کیتیاں، بغاوتاں کیتیاں اور ایمان لے کے نہیں آئے اور مختلف قوماں دے اندر مختلف گناہ سن اور انہاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پکڑ لیا. سارے واقعات ایک قرآن پاک سدو دستہ ہے اور سورۃ البقرہ دی تفسیر جاری ہے.
آیت نمبر 40 ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تسی اس نعمت نو یاد کرو، اس نعمت نو یاد کرو جڑی میں تواڈے اُتے کیتی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تسی میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تہاڈا وعدہ پورا کراں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف میرے کو ڈرو۔ بنی اسرائیل اے نام اسی اکثر سنیا ہوئے گا، لیکن سانوں تعارف نہیں ہوئے گا کہ اے بنی اسرائیل کون لوگ نے۔ انہاں دا تعارف او ذرا سن لو کہ اسرائیل جڑا ہے اے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ جس طرح ساڑی زبان دے اندر بلکہ عربی دے اندر عبداللہ کہا جاتا ہے، اللہ دا بندہ، اور اسرائیل دا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بندہ، عبداللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چونے، اور ابراہیم علیہ السلام انہاں دے دو بیٹے سن، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام دے بطن چوں پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی پہلی بیوی سن حضرت سارہ علیہ السلام، اے انہاں دے وچوں پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں صرف ایک نبی آئے، او آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام انہوں دی اولاد وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور پھر یوسف علیہ السلام انہاں دے بیٹے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل دے پہلے نبی نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب تو آخری نبی نے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان جڑے نبی پیغمبر آئے تقریباً 4000 دے قریب آئے تھے۔ اور پھر بنی اسرائیل دا معنی ہے اے اولاد یعقوب۔ جدوں مصر دے شاہی تخت تے حضرت یوسف علیہ السلام او اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بادشاہی عطا فرمائی، اللہ نے نبی بھی بنایا، اپنے والد گرامی نو اور اپنے بھائیاں نو مصر بلا لیا۔ اور اس تو بعد وقت گزردا گیا، مصر تے جڑا بادشاہ سی انہوں فرعون کہا جاتا ہے، جڑا مصر دا بادشاہ ہوتا ہے اس تو فرعون کہا جاتا ہے۔ مصر اور کہ فرعون اور فرعون دے خاندان والے آل فرعون یہ سارے قبطی سن، اور یعقوب علیہ السلام کی جڑی اولاد سی انہوں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ یعقوب علیہ السلام کے جڑے بیٹے سن 12، انہوں وچوں ایک بیٹے کا نام سی یہودا۔ بقایا دی نسل کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہودا جڑا سی اس کی نسل بہت زیادہ پھیلی، حتیٰ کہ وہ دی نسل نو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہی آگے چل کے پوری تاریخ دا حصہ بنی، اور قرآن دے اندر بھی انہاں دا ہی ذکر ہے۔ اور اے بنی اسرائیل جڑے سن اے فرعون اور آل فرعون قبطی جڑے سن انہاں دی غلامی والی زندگی گزارے سن، انہاں دے غلام بنے ہوئے سن،
انہوں نے ماتحت سن اور بڑے ظلم و ستم بھی کر دے اور انہوں دی حالت کوئی اچھی نہیں سی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں دی نجات واسطے فرعون دے ظلم تو نجات دین واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا. اور پھر اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تے بڑے بڑے انعامات کیتے جہدا ذکر آئندہ آیات دے اندر آئے گا. اور اس تو علاوہ مدینے دے اندر یہودیاں دے بنی اسرائیلیاں دے 3 قبیلے سن، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہ 3 قبیلے سن یہودیاں دے جڑے مدینے دے اندر رہ رہے سن. اور جڑی آیت تھوڑے سامنے پڑھیے اس دے اندر مدینے دے اندر جڑے یہودی رہ رہے ہیں انہوں نے خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل تسی اس نعمت کو یاد کرو جیڑی میں تواڈے اتے کیتی، یعنی انہاں دے آبا و اجداد پیچھے جڑے گزر گئے اللہ تعالیٰ نے انہاں تے من و سلوہ بھی نازل کیتا، بحر کلزم تو پار لگایا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون دے ظلم تو انہوں نے نجات دیتی. بہت سارے انعامات کیتے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسی میرا وعدہ پورا کرو. بنی اسرائیل کو یہ وعدہ لیا گیا سی کہ تسی تورات تے عمل کر دیں. تورات دے اندر جڑے احکامات موجود نے تسی انہاں تے عمل پیرا ہونا ہے. اور تورات جڑی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی. اور اس تو علاوہ تورات دے اندر آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی پیشنگوئی بھی موجود ہے. اور ہر نبی جڑا بھی آندا رہا انہیں اپنی امت نو اپنی قوم نو اس بات دی آگاہی دیتی کہ اگر آخری نبی آ جائے تو اسی دی گل مننی ہے اور دی اطاعت کرنی ہے، اس تے ایمان لے کے آنا ہے. ہر نبی اپنی امت کو اس بات دا عہد وہ لیندا رہا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسی میرا وعدہ پورا کرو، میں تہاڈا وعدہ پورا کراں گا، تہاڈا عہد پورا کراں گا. یعنی تانوں جنت عطا فرماواں گا، تانوں ثواب دیواں گا، تہاڈے نال راضی ہو جاواں گا اگر تسی میرا وعدہ پورا کیتا. اور فرمایا خاص میرے کول ڈرو. اور مدینے دے اندر جڑے یہودی سن بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، انہاں نوں پتہ سی کہ ایک آخری نبی دا ظہور ہون والا ہے. مشرکین مکہ نو کئی بار یہ دستے بھی سی کہ ساری کتابوں دے اندر لکھیا ہے کہ ایک آخری نبی او دا ظہور ہونے والا ہے. اور جننے بھی پیغمبر آئے نبی آئے وہ بنی اسرائیل دے وچوں آئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی نسل جو آئے. اور جدو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا پھر اے مدینے دے یہودی انہاں نے حسد دی بنا تے بغض دی بنا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو تسلیم نہیں کیتا اور کہنے لگے کہ نبی تے ساڈے وچ ہونا چاہیے سی، پیغمبراں دا سلسلہ ساڈے وچ ہوئے، اسی انبیاء دی اولاد ہاں، اسی اللہ تعالیٰ دے بڑے لاڈلے ہاں، نبی دے ساڈے وچ ہونا چاہیے سی، انہاں وچ کیوں آ گیا؟ اس حسد دی بنا تے اے یہودی جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے کے نہیں آئے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ اے یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح پہچاندے نے جس طرح کہ اپنے بیٹے نو پہچاندے ہیں کہ واقعی اللہ کا نبی ہے. اور ساری صفات اور علامات جڑیاں تورات دے اندر موجود ہیں وہ ساری صفات آپ علیہ الصلوۃ
الصلاۃ والسلام کے اندر موجود، بالکل چاندن ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول نے، لیکن حسد دی بنا تے، بغض دی بنا تے ایمان لے کے نہیں آئے۔ وگرنہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہودیاں دے وچوں جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان بھی لے کے آئے سن، جس طرح کہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام، اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے 3 سوال کیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کولوں کہ میں تواڈے اگے 3 سوال رکھن لگیا جنہوں نبی تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 3 سوال کیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہونے میرے کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے نے اور 3 سوالوں کا جواب بھی لے کے آئے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 3 سوالوں کا جواب دیتا کہ عبداللہ بن سلام اتھے ہی مسلمان ہو گئے، اور اس علاوہ کچھ اور لوگ بھی نے جڑے مسلمان ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ ایمان لے کے آؤ اس چیز دے نال جڑی میں نازل کی تھی، یعنی قرآن پاک، مصدقا لما معکم، اور ایک قرآن پاک اس دی بھی تصدیق کرتا ہے جڑی تواڈے کول یعنی تورات۔ اس قرآن تے ایمان لے کے آؤ، اور ایک قرآن جڑا ہے اے تورات دی تصدیق کرتا ہے، اور اس علاوہ سابقہ جنہیں بھی کتاباں نے، جنہیں بھی صحیفے نے، ایک قرآن پاک اس دی تصدیق کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ سب تو پہلے تسی کافر نہ بن جانا، کیونکہ پورے عرب دے اندر یہودیاں دی ایک دھاک بیٹھی ہوئی سی کہ اے علم والے انہاں کول آسمانی کتاب موجود ہے، اور انہاں کول آسمانی علم موجود ہے، اور پھر انہاں نوں پتہ بھی ہے یہودی علماء نوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب تو پہلے تسی کافر نہ بن جانا، کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ ایک آخری نبی دا ظہور ہونے والا ہے، اور یہ علامات نے، اور اس کے باوجود انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیتا، بلکہ سازشاں بھی کیتیاں، اور یہودی تاریخ کے اندر ہے اے یہودی جڑے سن انبیاء نو قتل کرتے سن، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمایا یقتلون النبیین بغیر حق، کہ حق طور پہ انبیاء نو نبیوں نو قتل کرتے سن۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی جو ارادہ کیتا عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنا، یہودی سن۔ اور اس کے علاوہ ایک رقاصہ نے ایک بادشاہ سامنے رقص پیش کیتا، بادشاہ نو بڑا پسند آیا، بادشاہ نے اسے کو پوچھا دس کی تو چاہنی ہے؟ انہیں کہا کہ میں یحییٰ علیہ السلام دا سر چاہنی ہے۔ انہی جی گل دے پیچھے یحییٰ علیہ السلام نے سانو قلم کر دیتا گیا، یعنی کہ انہاں دی تاریخ بڑی سیاہ ہے، انبیاء نو نبیوں نو قتل کرتے سی، جس طرح کے آپ علیہ السلام دی دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی تھی، اور بکری جڑی بنی او دے اندر زہر ملا چھڑے، اور آپ علیہ السلام نے دعوت دیتی، آپ علیہ السلام کوئی صحابہ کرام نال لے کے اور ان کول گئے اور اس گوشت کے جو کھادا، لیکن آپ علیہ السلام کا معجزہ سی کہ گوشت نے چھڑیا کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام گوشت کھان تو رو چھڑیا، لیکن صحابہ کرام کچھ شہید بھی ہو گئے، اور یعنی کہ انہوں نے وطیر ہے انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے تہمت لانا، یہ ساری خرابیاں انہوں نے اندر موجود ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں
اے یہودیو سب تو پہلے تسی نہ کافر بن جانا کہ اے نبی آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈے اندر آگے اس تے ایمان لے کے آؤ. جبکہ جڑے مشرکین مکہ سن بتاں دے پجاری او تے جاہل سن انہوں نے کی پتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی ہیں نے نہیں نے آنا ہے کہ نہیں آنا. جبکہ تسی علم والے ہو تہاڈے کول علم موجود ہے اور فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کہ میری آیاتاں نو تھوڑی قیمت دے نال نہ بیچو. یعنی لوگاں نو غلط بات بتانا اور حق نو چھپا لینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی جڑی صفات نے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی علامات نے انہاں نو لوگاں تو چھپا لینا لوگاں نہ دسنا. اے یہودی علماء دا وتیرہ سی کہ حق بات کو چھپانا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے من سئل عن علم علمہ ثم کتبہ الجم یوم القیامت بلجام من نار کہ جس دے کولوں کسی علم دے بارے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تے جان دے باوجود انہوں پتہ بھی ہے معلوم بھی ہے ادھے باوجود انہوں چھپا لیا یعنی علم کیا کیتا چھپا لیا تے قیامت والے دن اس نو آگ دی لگام پہنائی جائے. موجودہ دور کے اندر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کتنے علماء ایسے موجود ہیں جنہوں نے حق دا پتہ ہوتا ہے حق دا علم ہوتا ہے قرآن بھی پڑھ لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان بھی پڑھ لیا بخاری بھی پڑھ لی مسلم بھی پڑھ لی ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ احادیث دی کتاباں پڑھ لیا حق واضح ہو گیا حق آشکار ہو گیا ادھے باوجود حق نو چھپا لے. اے وتیرہ ہے یہودی علماء دا کہ جڑے حق بات چھپانے سن اپنے مفادات کی خاطر یا اپنے عہدے کی خاطر. کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق نو باطل دے نال نہ ملاؤ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ اور حق نو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تسی جان دے بھی حالانکہ تنہوں پتہ ہے تنہوں معلوم ہے معلوم ہون دے باوجود تسی حق بات چھپانے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حق نو باطل دے نال نہیں ملانا اور حق نو دے چھپانا بلکہ یہ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا ہمیشہ انسان نو چاہیے حق بات کہے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو حق بات کرنی چاہیے ہمیشہ سچ بات کرنی چاہیے. اور اس تو بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین آیت نمبر 43 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہن اپنی عبادت کی طرف لوگاں نو رغبت دلا رہے ہیں. فرمایا نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرن والوں دے نال رکوع کرو. اے اللہ سبحانہ وتعالی نے سنو اے میسج کیتا ہے اے پیغام دیتا ہے سنو حکم دیتا ہے. اور الامر للوجوب جڑا امر ہوندا ہے حکم ہوندا ہے او واجب ہوندا ہے فرض ہوندا ہے ضروری ہوندا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کے اس حکم نو ٹال نہیں سکتے. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو ایک ہوتا ہے نماز نو ادا کرنا ایک ہوتا ہے نماز نو ترک کر دینا کوئی پڑھ لے کوئی نہ پڑھی. نماز قیام کا مطلب ہے کہ نماز نو او دے وقت تے پورے ارکان دے نال سنت دے مطابق انہوں ادا کیتا جائے یعنی وقت تو ٹال کے نہیں پڑھنا بلکہ جدوں بلایا جائے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف اسی اپنے سارے کم چھڑ کے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو جائی.
اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، فرض زکوٰۃ ہے یا کوئی عشر ہے، اور فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں دے نال رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جڑا آدمی با جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 27 نماز ادا انہوں ثواب عطا فرما دے۔ اور جڑے لوگ نماز با جماعت تو پیچھے رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں انہوں نے کرا دوں اگلا دا، جڑے جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اور کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے، لیکن اسی اپنے کموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ سانو اپنے کم بڑے عزیز ہوتے ہیں، اپنی محفلہ بڑی عزیز ہوندیاں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پکار اسی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور قیامت والے سب تو پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے گا، اگر نماز درست نکل آئی اللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی درست کر دیں گے، اور نماز درست نہ نکلی اللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز۔ اس آیت تو بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو اور اپنے آپ نو بھول جاندے ہو حالانکہ تسی کتاب پڑھ دے ہو، افلا تعقلون، کیا تسی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اس آیت تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے ذکر فرما چھڑے کہ میری عبادت کو بھولنا نہیں، میرے اگے قیام اور سجدے نو اور با جماعت نماز نو بھولنا نہیں ہے۔ اور اس علاوہ جو یہودیت کا تذکرہ چڑھ رہا سی وہ حالے تک موجود ہے، ایک تذکرہ آگے بھی چلے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاندے ہو حالانکہ تسی کتاب پڑھ دے ہو، عقل نہیں رکھتے۔ اور اس کے اندر یہودی علماء انہوں نے اس بات کا پتہ سی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے آخری رسول ہیں، تے اے اپنے رشتہ داراں اور اپنے دوستاں ساتھیوں یہ کہنے سن کہ اسلام قبول کر لو، یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا دین ہے، لیکن خود مفادات کی خاطر عہدیاں کی خاطر خود مسلمان نہیں ہوتے سن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاندے ہو؟ اور اس علاوہ یہ عمومی معنی بھی لے جا سکتا ہے، جڑا واعظ ہوتا ہے، دائی ہوتا ہے، لوگاں نو نیکی دا حکم دیندا ہے، لوگاں نو واعظ کردا ہے، نصیحت کردا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں تے واعظ کر رہے ہیں لیکن خود بے عمل ہوئے۔ آدمی کہے لوگوں نماز پڑھو خود نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ کہے خود زکوٰۃ نہ دے، لوگوں نے کہے غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خود سارے کام کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قرآن شریف نال تربیت کر رہے ہیں، قرآن پاک سابقہ قوموں کے واقعات بیان کر کے ساری تربیت کرتا ہے کہ سارے اندر بدعملی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں نے کچھ کہیے اور سارا عمل کچھ اور ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مدینے کے اندر جڑے یہودی نے کہ تانوں پتہ ہے سب کچھ موجود ہے، لوگوں نے کہتے ہو کہ اسلام قبول کر لو، خود تسی مسلمان نہیں ہوندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے کے نہیں آندے۔ اے یہودی علماء دے بارے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بڑی دشوار ہے
ہاں جڑے آجزی کرنے والے نے انہاں واسطے دشوار نہیں. اور حدیث میں آتا ہے اذا حضبہ امر صلی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی لائق ہو دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھیا کرتے سے. نماز کے ذریعے انسان اللہ کو مدد طلب کرے، اور انسان بس اوقات تہجد ٹائم اٹھ جائے، بس اوقات 2 نفل پڑھ کے اللہ کو دعا کر لے. نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے. اور اسی طرح انسان کو چاہیے صبر کرے. اور صبر جڑا ہے ایک تو ہوتا ہے ازمائشات صبر کرتا، یہ 3 طرح کا صبر ہے. انسان کو جڑی پریشانیاں آدیاں نے، مصیبتیں آدیاں نے، اس سے صبر کرے اور اللہ کی دور دعا کرے. بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے اور واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان اللہ و رجوع کرے. بس اوقات پریشانیاں مصیبتیں آنیاں نے اس وجہ تو کہ بندہ میرے قریب ہو جائے، اور بعض لوگ سرکش بن جانے نے، اللہ تعالیٰ دی ناشکری کرنا شروع کر چھڑ دے. اور بعض لوگ مصیبت آئی اللہ کے قریب ہو گئے، ذکر و اذکار توبہ استغفار شروع کر چھڑی. اور ایک صبر ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے صبر کرتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو جڑے کم دسے نے انہاں تے ڈٹ جانا، انہاں تے پختہ ہو جانا کہ جو میرے رب نے حکم دیتا ہے وہی پابندی کرنا، اپنی خواہشات تے نہ چلنا، ایک صبر ہے. اور تیسرا صبر کہ اپنے آپ نو برائیاں تو بچا کر کھڑا، کہ اس کام تو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا اپنے آپ نے اس کو روک لیا، اس کام تو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے اپنے نفس نے اس کو روک لیا. یہ بھی صبر ہے. یہ 3 طرح کا صبر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے تسی مدد طلب کرو. اور اے بڑا دشوار ہے. ہاں جڑے عاجزی کرنے والے نے، جڑے اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والے نے، انہاں واسطے دشوار نہیں، مومناں واسطے بڑا آسان ہے. اور نماز جڑی ہے بعض لوگوں تے بڑی بھاری ہوندی، بڑا مشکل ہوتا ہے مسجد اندر انہاں دی حاضری دینا، جبکہ بعض لوگوں کا گزارا ہوتا ہی نہیں نماز تو بغیر. یعنی مومنہ واسطے جڑے عاجزی کرنے والے نے انہاں واسطے بڑا آسان ہے، اور بعض لوگوں واسطے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اور یہ عاجزی کرنے والے کڑے لوگ نے، اللہ فرما رہے نے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے یقین ہے کہ وہ اپنے رب نال ملاقات کرن. انہوں نے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب نال ملاقات کرنی، اپنے رب کے حضور پیش ہونے، اپنے عملوں کا حساب دینا، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اس آیت کریمہ تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کروا رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 47 ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جیڑی میں تمہارے ہوتے کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام زمانے والیاں تے میں تانوں فضیلت دی. یعنی اس دو دے لحاظ نال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو تمام جہان تے فضیلت عطا فرمائی. لیکن موجودہ آخری امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تسی بہترین امت ہو جو لوگوں واسطے نکالے گئی. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی نیکی کا حکم دیندے اور برائی تو منع کرتے. گویا کہ ساری جڑی امت ہے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آخری امت، یہ سب تو افضل امت ہے. باقی بنی اسرائیل اس دو دے لحاظ نال سب لوگاں تو افضل سن. اور
آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی نے، اس امت یا عمرہ بھی کم نے، لیکن ایک نیکی کر دینے اللہ تعالیٰ 10 گناہ لے کے 700 گناہ تک بڑھا چھڑ دے، اور نمازہ 5 پڑھ دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 50 نماز ادا ثواب عطا فرما دے۔ اگر ایک نماز با جماعت پڑھن اللہ تعالیٰ 27 گناہ نماز ثواب عطا فرما دے۔ اگرچہ اس امت یا عمرہ کم ہے لیکن ثواب زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں تہاڈے اتے بڑی نعمتاں کیتیاں، بڑے احسانات کیتے، اور فرعون جڑا سی تہاڈے بچے ذبح کردا سی، تہاڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدا سی، میں تانوں اس کو نجات دیتی، بحر گلزم تو پا لگایا، من و سلوت تہاڈے اتے نال کیتا، تہاڈے اتے بدلاں دا سایہ کیتا، اور بڑے بڑے انعامات کیتے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسی ناشکری نہ کرو، نعمتاں دی ناقدری نہ کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن تو ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان دے کم نہیں آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی معاوضہ لے جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور اس آیت کے اندر ایک تو یہودیاں نو سمجھایا جا رہا ہے کہ تسی بعد آ جاؤ اور نعمتاں نو یاد کرو جڑی میں نعمتاں تواڈے آباء و اجداد تے کیتیاں سن، تسی بھی اس طرح نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ ایک عمومی معنی ہے کہ کوئی بھی کسی نے کام نہیں آئے گا۔ جب قیامت والا دن ہوئے گا، دنیا کے اندر اے مال، اے پیسہ، جائیداد، اے رتبے، اے مرتبے، اے عہدے کوئی بھی کام نہیں آن گے۔ جو انسان دی روح اودے جسم تو نکل جاندی ہے، اودے نام بھی بدل جاندے ہیں۔ لوگ کہنے نے میت، نام بھی بدل گیا، اور پھر جب قبر کے اندر جانا ہے خالی ہاتھ جائے گا، اور نال اگر جان گے تو انسان دے اعمال جان گے، اور قیامت والے دن کسی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کیڑا بندہ ہے، کون ہے جڑا اللہ دے کول او دی اجازت دے بغیر سفارش کر سکے۔ کیونکہ یہودی سمجھا کرتے سن کہ ساڑھے علماء، ساڑھے بزرگ، ساڑھے آباء و اجداد ایک قیامت والی ساڑھی سفارش کریں، کیونکہ اسی انبیاء دی اولاد ہاں، نبیاں دی اولاد ہاں، ساڑھے علماء، ساڑھے بزرگ، ساڑھے وڈیرے ایک قیامت والے دن ساڑھی سفارش کریں۔ اور بعض مسلمان وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے بزرگ، ساڑھے بڑے یا کوئی گدی والے ایک قیامت والے سانو چھڑا لیں گے، سانو بخشوا لیں گے۔ اور بات یہ کہنے نے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، قیامت والے دن اسی تمہیں بخشوا لیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کیڑا ہے جڑا اللہ دے کول او دی اجازت دے بغیر سفارش کر سکے۔ جب قیامت والا دن ہوئے گا سارے پیغمبر پریشان ہوں گے، اور نبی وہ بھی پریشان ہوں گے، اور لوگ بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ سورج جڑا انتہائی قریب ہوئے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ جڑے نے آدم علیہ السلام نے کول جائیں گے کہ اللہ کے سامنے عرض کرو، سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ بھی جواب دے جائیں گے۔ باقی پیغمبروں کو جان گے، سارے نبی، سارے پیغمبر وہ جواب دے دیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے دے اندر نے کہ اتنے غصے دے اندر پہلے نہیں سن، سینوں تے ڈر لگتا ہے۔ بالآخر
اور آنگے آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ تسی اللہ دی حضور سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر سجدے دے اندر رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمان گے ارفع راسک سل ہوتا کہ اے محبوب تسی اپنا سر اٹھاؤ، تسی سوال کرو تانوں دیتا جائے گا، وَقُلْ يُسْمَعْ تسی بات کرو تاری بات تو سنا جائے گا، وَشْفَعْ تُشَفَّعْ تسی سفارش کرو تاری سفارش تو قبول کیتا جائے گا۔ گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جدو حکم ہوئے گا اس تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی سفارش کریں گے۔ اور اس سے علاوہ علماء نیک لوگ یہ بھی سفارش کریں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوئے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ اس وقت یاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ اس وقت نو یاد کرو جدو اسا تانوں نجات دیتی آل فرعون تو یسومونکم سوء العذاب تانوں او بڑا ہی برا مدد چکھاندا سی، یذبحون ابناءکم تواڈے بیٹیاں نو ذبح کردا سی، ویستحیون نساءکم اور تواڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدا سی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اے دے اندر تواڈے واسطے بہت بڑی آزمائش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل نو اپنے احسانات یاد کروا رہے اور فرعون اور اس نے کچھ درباری انہوں نے آپس میں مشاورت کی تھی کہ بنی اسرائیل کو ایک کہہ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے اندر نبیاں نو بھیجے گا اور بادشاہ بھی بنائے گا۔ اس وجہ تو انہیں بنی اسرائیل نے بچیاں نو قتل کرنا شروع کر چھڑے۔ دوسرا بعد ایک کہنے نے کہ فرعون نو خواب آیا کہ بیت المقدس وچوں اگ نکلی جنہیں مصر نو گھیر لیا اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے انہیں سلطنت تے قبضہ کر لیا، بنی اسرائیلی غالب آ گئے۔ بعض نجومیاں دے کولو ایدی تعبیر پوچھی تو انہوں نے دسیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تواڈی سلطنت تے قبضہ کر لے گا۔ لہذا فرعون نے بعض بندے مقرر کر چھڑے کہ جڑا بھی بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہوئے انہوں ذبح کر دو، انہوں ہلاک کر دو۔ اور اس طرح کیتا گیا، بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے بچے جڑا بھی پیدا ہونا انہوں قتل کر دیتا جاندہ۔ پھر سوچن لگے کہ اگر اسی اسی طرح کرتے رہے کہ پھر ساڑھا کام کون کرے گا، اگر اسی اسی طرح کرتے رہے پھر ساڑھے کام کون کرے گا، اگر بنی اسرائیل دے بڑے لوگ وہ بھی فوت ہو جاؤں انہوں نے قتل کر دیئے پھر اسی خود مشکل اندر پہ جاؤں گے۔ لہذا مشورہ اے طے پایا کہ ایک سال بچہ نو ذبح نہ کیتا جاوے اور ایک سال بچہ نو ذبح کر دیتا جاوے بنی اسرائیل، کیونکہ فرعون آل فرعون ایک قبطی سا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دوسرے پائی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سال وہ پیدا ہوئے جس سال بچہ نو ذبح نہیں کیتا جاتا سے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچہ نو ذبح کیتا جاتا سے۔ جب یہ پیدا ہوئے
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل دے اندر الہام کا چھڑیا کہ صندوق دے اندر پا کے اپنے بچے ہوں سمندر دے لہراں دے حوالے کر دے. پھر اللہ تعالیٰ جدھر بھیجے اللہ دا سپرد اسی طرح کیتا تاکہ میرا بچہ اس ذبح تو بچ جائے. اور وہ صندوق جڑا ہے فرعون دے دربار نال جا کے لگیا. انہوں نے اس کو اٹھایا, بچہ سی. فرعون دی بیوی آسیہ انہوں بڑا پسند آیا, دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی. اور فرعون کیا جڑا دا خامن سی کہ انہوں اسی اپنا بیٹا بنا لینے ہیں, ہو سکتا ہے سنوں نفع پہنچائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی دکھانی سی کہ جس تو تسی ڈر رہے ہو اور میں تواڈے کول پہنچاواں گا, تسی دی خدمت کرو گے, تسی پالو گے, تسی جوان کرو گے اور تواڈا اودے ذریعے بیڑا غرق ہوئے گا. اور دائیاں دا اہتمام کیتا گیا, کسی دائی دا دودھ نہیں پیتا. اور موسیٰ علیہ السلام دی بہن موجود اور کہنے لگی کہ اگر تسی کہو تے میری والدہ موجود ہے اور دا دودھ جڑا خوشبودار ہے بڑا اچھا ہے, لہذا بچہ ادھر بھیجتا گیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہوں دی والدہ کول پہنچا چھڑے اور فرعون نے وظیفہ بھی لا چھڑیا. اور اس طرح انہوں نے پرورش کی تھی, جوان کیتا. اور پھر یعنی اس طرح مزید موسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہوئے. مزید لمبا چوڑا واقعہ ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل یاد کرا رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو, میں تواڈے تے بڑا احسان کیتا کہ اے جڑا فرعون سی اے تواڈے بیٹیاں نو ذبح کردا سی, تواڈی عورتاں نو بچیاں نو زندہ رکھدا سی. پھر میں تانوں فرعون اور آل فرعون دے ظلم تو نجات دیتی. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نجات دہندہ بنا کے بھیجا. اور باقی واقعات کی نے اور انشاءاللہ آئندہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمان گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو فرعون دے ظلم تو نجات دیتی اور کس طرح فرعون تے آل فرعون سمندر در اندر غرق ہوئے اور کیڑی کیڑی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تے کیتیاں انشاءاللہ آئندہ آیات دے اندر بیان ہون گیاں. اللہ تعالیٰ سنوں قرآن پاک سن کے سمجھن دی اور عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.